الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، انجینئر محمد علی مرزا، ان کا ہمیں ایک بیان موصول ہوا جس کا عنوان تھا کہ قادیانی رفع دین نہیں کرتے۔ اس بیان کے اندر جہاں انہوں نے اور جھوٹ بولے وہاں یہ بات بھی کی کہ جی قادیانی حنفیوں میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ آج کی ڈیٹ میں قادیانی حنفی ہیں، آج کی ڈیٹ میں قادیانی حنفی ہیں۔ سامعین، آپ ذرا ان کی یہ بات سن لیں کہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ علم وہ تلوار ہے۔ تو میں تسلی سے بات سنی، میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں، ہمارے گھر کے قریب یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں، اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے، تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجئے گا۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، کہتے نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں، اور بات مانی بھی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں۔ تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں۔ یہ بعض لوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی، فاتحہ خلف الامام میں ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ تفردات ہیں، اوورآل وہ حنفی ہیں۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب انجینئر محمد علی مرزا نے دیکھیں کس طریقے سے عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا کہ قادیانی حنفیوں میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، بلکہ آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں، آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں، جبکہ سامعین سب جانتے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے والے یہی اہل سنت والجماعت احناف ہیں، قادیانیوں کو کافر قرار دینے والے اسمبلی کے اندر یہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور آج انجینئر محمد علی مرزا جیسا بندہ عوام الناس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہ جی قادیانی حنفیوں میں سے نکلا ہوا فرقہ بلکہ آج کی ڈیٹ میں حنفی ہے۔ اور اس طرح کی بات کر کے انجینئر محمد علی مرزا کیا کر رہے ہیں؟ قادیانیوں کی سپورٹ حاصل کر رہے ہیں، قادیانیوں کی سپورٹ حاصل کر رہے ہیں۔ پھر سامعین اس پر جو انہوں نے دلیل دی، اس پر کیا دلیل دی؟ دلیل یہ دی کہ جی قادیانی نماز میں رفع دین نہیں کرتے، قادیانی نماز میں رفع دین نہیں کرتے، اس لیے وہ حنفیوں کے بھائی ہیں، وہ حنفیوں میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے بلکہ آج کی ڈیٹ میں حنفی ہے۔ یہ انہوں نے دلیل دی ہے، انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ وہ حنفی اس لیے ہیں کہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے، جبکہ سامعین اپنی اسی دلیل کو انجینئر محمد علی مرزا نے آگے جا کے توڑ دیا، رد کر دیا، یہ کہہ کر کہ قادیانی تو فاتحہ خلف الامام کے بھی قائل ہیں، قادیانی فاتحہ خلف الامام کے بھی قائل ہیں۔ یہ بات بھی انجینئر محمد علی مرزا مانتے ہیں اور ان کو تسلیم ہے۔ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو یہ بات تسلیم ہے کہ قادیانی نماز میں فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، تو پھر وہ حنفی کس طریقے سے ہوئے؟ وہ حنفی کس طریقے سے ہوئے؟ کیا صرف ایک مسئلے کو اٹھا کر آپ نے ان کو حنفیوں کے کھاتے میں ڈالنا ہے؟ ایک مسئلے کو اٹھا کر جو ہے وہ آپ کو ان کے حنفیوں کے کھاتے میں ڈالنا ہے؟ پھر سامعین اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی یہ جو فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں یہ ان کا تفرد ہے، یہ ان کے تفردات ہیں، جبکہ سامعین یہ انجینئر محمد علی مرزا کا تفرد ہے، خود ساختہ تفرد ہے، وگرنہ حقیقت یہی ہے سامعین، حقیقت یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی انجینئر محمد علی مرزا کی طرح آزاد تھا بلکہ غیر مقلد تھا، اور قادیانی حنفی نہیں ہے بلکہ قادیانی انجینئر محمد علی مرزا والے مسائل بیان کرتے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں والے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اور اس پر سامعین ہم بطور دلیل کے آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھتے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ قادیانی حنفی نہیں تھے، یہ انجینئر محمد علی مرزا نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، صرف عوام الناس کے اندر یہ وسوسہ چھوڑنے کے لیے اور قادیانیوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ سامعین آپ یہ مسائل دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے پہلا مسئلہ ہے، یہ کتاب ہے سامعین آپ کے سامنے مجدد اعظم سوانح عمری ہے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کی، جو ڈاکٹر بشارت قادیانی نے لکھی ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ
یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، آپ خود سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. کہاں ہاتھ باندھتے تھے؟ سینے پر. اور سامعین آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انجینئر محمد علی مرزا بھی کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. آپ یہ ان کی پکچرز دیکھ لیجئے. تو سامعین یہ ایک مسئلہ ہوا جس میں انجینئر محمد علی مرزا اور قادیانی دونوں موافقت رکھتے ہیں. اسی طریقے سے سامعین یہ دوسرا مسئلہ دیکھ لیجئے. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے فقہ احمدیہ، یعنی قادیانیوں کی فقہ کی کتاب. اس میں یہ عنوان ہے فاتحہ خلف الامام کا. اس میں سوال لکھا ہوا ہے کہ کیا فاتحہ خلف الامام پڑھنا ضروری ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرور پڑھنی چاہیے. اسی طرح سامعین یہ وہی مرزا ملعون کی سوانح عمری ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خود فاتحہ خلف الامام پڑھتے تھے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے. اور سامعین انجینئر محمد علی مرزا بھی فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں. آپ ذرا ان سے سن لیجیے. تو پھر اب ظاہر مجبوری ہے، فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہونی ہے. اب اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے. فاتحہ چھوڑ نہیں سکتے، فاتحہ پڑھنی. تو سامعین آپ نے سنا، انجینئر محمد علی مرزا بھی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہی بات قادیانی بھی کہتے ہیں. تو یہ دو مسئلے ہوئے سامعین. اب یہ تیسرا مسئلہ بھی دیکھ لیجئے. یہ آپ کے سامنے سامعین وہی کتاب ہے فقہ احمدیہ. اس میں نمازوں کو جمع کرنے کے متعلق لکھا ہے کہ بیماری، سفر، بارش، طوفان، باد و بارہ، سخت کیچڑ، سخت اندھیرے میں، جبکہ مسجد میں بار بار آنے جانے کی دقت کا سامنا ہو، اس طرح کسی اہم دینی اجتماعی کام کی صورت میں ظہر و عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور سامعین آگے پھر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا عمل بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں بسبب بیماری کے اور تفسیر سورت فاتحہ لکھنے کے، اور بہت مصروفیت کے سبب ایسا ہو رہا ہے. تو دیکھیں سامعین قادیانیوں کے نزدیک 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے اور صحیح ہے، اور یہی مسئلہ انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے. آپ ان سے سن لیجئے. اور نمازیں جو جمع کرنے والا معاملہ ہے نا میرے بھائی، یہ اس میں میری جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے، جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے، جمع سوری بھی ہو سکتی ہے. جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ زور کے ساتھ یہ اثر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. جمع تاخیر یہ ہے کہ اتنی تاخیر کریں کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے، اس میں پھر زور ملا لیں. عشاء کے وقت میں آپ جا کے مغرب ملا لیں. اب عشاء کا وقت ظاہر فجر سے پہلے تک رہتا ہے، رات کو 2 بجے بھی کو پڑھ لیں مغرب عشاء. تو سامعین آپ نے سنا، تو یہ 3 مسئلے ہوئے جس میں انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کی موافقت اختیار کرتے ہیں. اسی طرح سامعین یہ 4تھا مسئلہ دیکھ لیجئے. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے وہی قادیانیوں کی فقہ احمدیہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز تراویح دراصل تہجد ہی کی نماز ہے. نماز تراویح دراصل تہجد ہی کی نماز ہے، یعنی قادیانیوں کے نزدیک تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے. تراویح اور تہجد قادیانیوں کے نزدیک ایک ہی نماز ہے سامعین. اور یہی بات انجینئر محمد علی مرزا بھی کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کا نام ہے. آپ ذرا ان سے یہ بات سن لیجیے. 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وطر. اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں. یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں. تہجد، قیام اللیل، تراویح، وطر یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں. تو سنا سامعین آپ نے، تو یہ 4 مسائل ہوئے جس میں انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کی موافقت کرتے ہیں. سامعین یہ 5واں مسئلہ بھی دیکھ لیجئے. یہ آپ کے سامنے وہی کتاب ہے قادیانیوں کی فقہ احمدیہ. اس میں لکھا ہوا ہے تراویح کے متعلق کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے. تراویح کی نماز 8 رکعت ہے. اور سامعین انجینئر محمد علی مرزا بھی 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں. 8 رکعت تراویح،
جس میں 11 رکعت تراوی کہتے ہیں، 3 رکعت وطر اور 8 رکعت تراوی کا قول کرتے ہیں۔ آپ ذرا انجینئر محمد علی مرزا کا یہ مسئلہ بھی سن لیجئے۔ اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے کہ 11 رکعت سنت ہے، تراوی کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وطر، 2 الگ کر کے اور 1 الگ کر کے، یہ دونوں صورتوں میں 11 رکعتیں ہو گئی۔ تو سامعین آپ نے سنا کہ انجینئر محمد علی مرزا اس تراوی والے مسئلے میں بھی قادیانیوں کی موافقت کرتے ہیں۔ تو یہ 5 مسائل ہوئے۔ سامعین یہ 6واں مسئلہ دیکھ لیجئے، یہ وہی کتاب ہے سامعین آپ کے سامنے، فقہ احمدیہ، اس میں جورابوں پر مسح کے بارے میں لکھا ہے کہ جورابوں پر مسح کرنا جائز ہے، جورابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور سامعین انجینئر محمد علی مرزا بھی اسی بات کے قائل ہیں، ذرا آپ ان سے یہ بات سن لیجیے۔ ایک دفعہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لی، اور جراب بھی موٹی ہونی چاہیے، پتلی جراب نہ ہو، عام ہماری جرابیں موٹی ہوتی ہیں، ایک بالکل گرمیوں والی جو عورتوں کی ہوتی ہیں سکن والی، اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور جو موٹی جراب ہے اس کے اوپر جب آپ مسح کریں گے، میں نے مسئلہ نمبر 42 میں وضو، غسل، استنجا اور اس حوالے سے ڈیٹیل 2.25 گھنٹے کی گفتگو کی ہے، اس کے اوپر جب آپ ایک دفعہ مسح کریں گے، وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور وضو ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کے اوپر مسح کیا، اب یہ وضو آپ کا اس مسح کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر آپ نے جراب اتار دی تو وضو کے آسات، یہ ذہن میں رکھیے گا، جراب اتارتے ہی وضو چلا جائے گا، جو وضو آپ نے جراب پہ مسح کی وجہ سے کیا ہوا ہے یا موزے پر مسح کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ تو سامعین یہ 6 مسئلے ہوئے۔ اب 7واں مسئلہ دیکھ لیجئے ذرا، یہ آپ کے سامنے سامعین کتاب ہے فقہ المسیح قادیانیوں کی، اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ میں 6 ماہ تک تارک صلاۃ تھا، اب میں نے توبہ کی ہے، کیا وہ سب نمازیں اب پڑھوں؟ فرمایا نماز کی قضا نہیں ہوتی، اب اس کا علاج توبہ ہی کافی ہے۔ تو دیکھیں سامعین، قادیانیوں کے نزدیک اگر کوئی بندہ نمازیں چھوڑتا ہے کافی عرصہ، کافی ٹائم، تو اس کی کیا ہے؟ قضا نہیں ہے بلکہ توبہ ہے۔ اور یہی بات انجینئر محمد علی مرزا بھی کرتے ہیں، سامعین آپ ان سے سن لیجیے۔ بھی کہتے ہیں اتنی سالوں کی نمازوں کا حساب لگاؤ، اور کوئی بھائی یہ چیز نہیں ہے، توبہ کریں، نوافل کمپنسیشن کر دیں گے چھوٹے ہوئے فرضوں کا۔ ہاں توبہ کے بعد جب کبھی فرض نماز چھوٹے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہوگی، لیکن جو زمانے جاہلیت میں کبھی اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی، جو وہ چھوٹ گئی نمازیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے انشاءاللہ۔ اس پہ کبھی میں ڈیٹیل گفتگو بھی کروں گا، ویسے تو اہل عقل کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، تو ہم نے سامعین یہ فی الحال آپ کے سامنے 7 مسائل رکھے ہیں، 7 مسائل۔ انجینئر محمد علی مرزا نے تو ایک مسئلہ رکھا تھا نا، ایک مسئلہ، اور پھر آگے جا کے اس کی مخالفت پیش کر دی تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے سامعین 7 مسائل رکھے ہیں کہ جس میں انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کی موافقت کرتے ہیں، قادیانیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، قادیانیوں والے مسائل بیان کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ تو مرزا صاحب آپ اپنے اصول کے مطابق قادیانیوں کے کھاتے میں جاتے ہیں، آپ اپنے اصول کے مطابق قادیانیوں کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین یہ جو انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا کہ قادیانی حنفیوں میں سے نکلے ہوا فرقہ ہے یا قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں، یہ ان کا ایک جھوٹ ہے اور ان کا ایک شوشہ ہے جو صرف عوام الناس کو مغالطہ دینے کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور قادیانیوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے سامعین، حقیقت یہ نہیں ہے۔ آپ ان کی فقہی مسائل دیکھ لیجئے، ان کی فقہی بالکل الگ ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی شروع سے ہی غیر مقلد تھا، حنفی نہیں تھا۔ بہرحال سامعین امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔